بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ مولانا العظیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل خول من الاحوال مقتحمی یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرہ پاک کے تصدق سے آج ہم محترم محمد نواز مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے چہلم کی اس عظیم بزم میں حاضر ہیں۔ دعا کرتے ہیں رب کائنات آج کی اس خوبصورت محفل کے صدقے، محفل میں ہونے والے ذکر و اذکار کے صدقے، رب کائنات محمد نواز مرحوم کی قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دے۔ اور دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، بالخصوص ان کے صاحبزادگان محترم ماسٹر محمد فیاض صاحب، محمد ریاض صاحب اور دیگر خاندان کے جتنے احباب ہیں، رب کائنات ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں تحریک منہاج القرآن کے قائدین و کارکنان کا کہ جنہوں نے اس بڑے عرصہ کے بعد پھر سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی اس رونق کو بحال کرنے میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ بالخصوص محترم صابر خان صاحب، سیکرٹری جنرل پاکستان عوامی تحریک شمالی پنجاب، محترم الطاف خان صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن ضلع بکھر، محترم محمد مظہر الحق صاحب، تحصیل صدر کنور کوٹ، اور باقی جمعی احباب، محترم ارشد صاحب جو مسلسل میرے ساتھ رابطہ میں رہے، رب کائنات ہر کسی کی کاوش کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ آج کی اس بزم کے لیے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ ہے عظمت والدین۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب کائنات نے کئی مقامات پر والدین کی عظمت کو بیان فرمایا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت مبارکہ نمبر 23 اور 24 کا مطالعہ کریں تو رب کائنات ان آیات کریمہ میں والدین کے حقوق اور والدین کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ ابتدا کی گفتگو انتہائی توجہ سے آپ سمجھیں گے، پھر اللہ رب العزت نے چاہا تو انشاءاللہ گفتگو آسان ہوتی چلی جائے گی۔ رب کائنات اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔
مالک کائنات نے اس آیت کریمہ میں دو چیزوں کو بیان کیا. ایک اللہ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا، دوسرا والدین کے ساتھ احسان کا ذکر کیا. رب کائنات فرما رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہاری طرف تمہارے رب کا یہ حکم آ گیا. رب کائنات تمہیں حکم دے رہا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم عبادت فقط اللہ کی کرو، جو رب ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے. اور اللہ نے اپنی عبادت کو بیان فرما کے ساتھ اگلے الفاظ میں ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو. سامعین توجہ طلب نکتہ ہے، ایک ہی آیت کریمہ اور اس آیت کریمہ میں انداز بیان بھی نہیں بدلا. رب کائنات نے اپنی توحید کے ساتھ، اپنی عبادت کے ساتھ بالکل متصل والدین کی عظمت کو بیان کیا. گویا رب کائنات ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ اے انسان، تجھے پیدا کرنے والا اللہ ہے، تیرا خالق اللہ ہے، تیرا مالک اللہ ہے، تیرا رازق اللہ ہے. تجھ پر سب سے پہلا حق رب کائنات کا ہے. رب کا حق کے عبادت ادا کرنے کے بعد تم اس زمین پر سب سے پہلا حق اپنے والدین کا ادا کرو. خالق اللہ ہے، اس زمین پر تمہارے آنے کا سبب تمہارے والدین ہیں. اگر رب کائنات تمہارے والدین کو نہ رکھتا، والدین کو وسیلہ نہ بناتا، والدین کو ذریعہ نہ بناتا، تو تم اس زمین پہ آنے کے قابل بھی نہ تھے. تو مالک کائنات اس آیت کریمہ میں دو احکامات دے رہا ہے. پہلا حق اللہ کا ہے اور ساتھ دوسرا حق والدین کا ہے. آئیے سامعین آج کے ہمارے معاشرے میں دیکھیں. آج کے معاشرے میں اگر ہم بنظر عمیق مطالعہ کریں اپنے گھروں کا، پھر اپنے محلوں کا، اپنے شہروں کا، تو 90% سے زائد والدین اولاد کی وجہ سے روتے ہوئے نظر آتے. والدین شکوہ اور شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ وہ بچہ جو ابھی چھوٹا تھا، ہم نے اس کو پال کے بڑا کیا، جب اس نے جوانی کی سیڑھی پہ قدم رکھا تو ہماری سنتا بھی نہیں ہے، ہماری بات نہیں مانتا. آج کی بزم میں بیٹھے ہوئے جوان آج کی گفتگو کو بڑی توجہ سے سنیں. رب کائنات اس آیت کریمہ میں دو احکامات دے رہا ہے. پہلا حکم اس خالق کی عبادت کا ہے، دوسرا حکم ان والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ہے جو والدین اس دنیا میں آنے کا سبب بنے. آگے غور کریں اس آیت کریمہ پر. رب کائنات فرما رہا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری زندگی میں اگر تمہارے والدین ماں باپ دونوں یا ان میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں، بوڑھے ہو جائیں، اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں فلا تقل لہما اف ولا تنہر، تو اپنے بوڑھے والدین کو نہ کبھی اف کہو نہ ان کو جھڑکو. رب کائنات نے یہاں پر عمر کے حصے کا بیان کیا. فرمایا اگر تمہارے والدین ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی بولیں ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان میں سے جو بھی آپ کو نصیب ہو جائے، ماں ہو یا باپ، ان کو اف تک نہ کہو ولا تنہر، ان کو کبھی نہ جھڑکو. تو ذہن میں سوال آتا ہے رب کائنات نے پہلے بڑھاپے کا ذکر کیا، پھر اف نہ کہنا اور نہ جھڑکنے کو بیان کیا.
بڑھاپے کا اور جھڑکنے کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ اس پہ غور کریں۔ رب کائنات نے بڑھاپے کی عمر کا ذکر اس لیے کیا کہ جب انسان بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کی عادات بچوں جیسی ہو جاتی ہے، عادات بچوں کی طرح ہو جاتی ہیں، انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے، ایک ہی بات کو 100 بار دہراتا ہے۔ تو اگر تمہارے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں، پھر بڑھاپے کی عمر میں کئی بیماریاں لگ جاتی ہیں، ان بیماریوں کی وجہ سے بندہ چڑچڑا ہوتا ہے، چڑچڑا پن کی وجہ سے انسان بار بار ایک بات دہرانا شروع کر دیتا ہے۔ کبھی کہتا ہے بیٹا پانی دو، پانی دو، پانی دو۔ اگر والدین بار بار کوئی ایک بات کہنے لگے اور وہ شاید ڈاکٹر نے منع کی ہو بیماری کی وجہ سے، تو اب یہ امتحان ہے اس انسان کا، اس بندے کا، اس اولاد کا، کہ ایک طرف اپنے والدین کو اس شے سے بچانا بھی ہے، دوسری طرف جب وہ بار بار اصرار کریں تو اف تک نہیں کرنی، جھڑکنا بھی نہیں، تو اب انداز کیا اپنانا ہے؟ اپنے والدین کو پیار محبت کے ساتھ وہی انداز دیں جب ہم چھوٹے تھے، ایک ہی بات بار بار دہراتے تھے تو والدین پیار سے ہمیں ٹال دیتے تھے۔ تو اب غور کریں، یہ حالات ہم اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں بارہا دیکھتے ہیں، اور اپنے بچے کی عمر اور بڑھاپے والوں کی عمر کا جائزہ لیں۔ بچہ بھی ہے، بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو ضد کرتا ہے، اور ضد کرنے کی کیفیت بچوں کی کیا ہوتی ہے؟ پہلے بچے کہتے ہیں کہ دودھ میں چینی ڈال کے دیں، جب چینی ڈال دیں تو وہی بچہ ضد کرتے اب یہ نکال دیں، تو اب ماں کہتی ہے کہ بیٹا یہ ڈالی تو جاتی ہے، نکالی نہیں جاتی۔ بچہ ضد کرتا ہے نکالیں، تو اب کیا ماں مارتی پیٹتی ہے یا ٹالتی ہے؟ بولیں، ٹالتی ہے، بچے کا دھیان بٹاتی ہے، اس کا دھیان آگے پیچھے کر کے وقت گزارتی ہے۔ تو جس طرح ہم اپنے بچوں کو لاڈ اور پیار کر کے وقت ٹال دیتے ہیں، اسی طرح جب والدین بڑھاپے کو چلے جائیں، ایک ہی بات بار بار دہرانے لگیں تو اف نہ کہیں، جھڑکے نہیں بلکہ محبت کے ساتھ وقت کو گزارا کریں۔ اور آج کے دور میں ہمارے حالات کیا ہیں؟ جب ہم جوان ہو جاتے ہیں، کچھ کمانے لگ جاتے ہیں، باپ بوڑھا ہو جائے، کمانے کے قابل نہ رہے، ہمارے گھر میں ہماری بیوی آ جائے، تو پھر والدین کے ساتھ ہمارا رویہ وہ نہیں رہتا جو ہونا چاہیے، اور باپ اگر بوڑھا ہو جائے تو آہستہ آہستہ اس کی چارپائی کمرے سے نکلتی ہے، کہیں کی کہیں چلی جاتی ہے۔ رب کائنات اولاد کو حکم دے رہا ہے، اے والدین کی اولاد، جس طرح تم پر پہلا حق تمہارے اللہ کا ہے، اللہ کے بعد دوسرا حق تم پر تمہارے والدین کا ہے۔ پھر مالک کائنات نے آگے ارشاد فرمایا کیا کرو؟ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ ہائے ہائے ہائے، رب کائنات کے الفاظ پہ توجہ کریں۔ مالک فرما رہا ہے کہ تم اپنے دونوں بازو، آئے ہائے، تم اپنے دونوں بازو نرم دلی کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ والدین کے لیے بچھائے رکھو، اپنے دونوں بازو نرمی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، محبت کے ساتھ والدین کے لیے پھیلائے رکھو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مالک کائنات ہم جوانوں کو پیغام دے رہا ہے، وہ جوان جن کو بڑھاپے میں والدین نصیب ہو گئے، وہ جوان تھے والدین بوڑھے ہو گئے، وہ خوش قسمت ہیں جن کو یہ موقع مل گیا اور انہوں نے والدین کی خدمت کر لی۔ رب کائنات فرماتا ہے والدین اگر بوڑھے ہو جائیں، نہ اف کہو، نہ جھڑکو،
بلکہ والدین کے لیے ہمیشہ اپنے بازو محبت کے ساتھ پھیلائے رکھو، محبت کے ساتھ پھیلائے رکھو، اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے رب کائنات تو میرے والدین پر رحم فرما جس طرح بچپن میں مجھ پر والدین نے رحم کیا تھا۔ تو آئیے اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اقدس کا مطالعہ کریں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، امام مسلم صحیح مسلم میں رائے، آقا فرماتے راغم انفہ، راغم انفہ، آقا فرماتے اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، گویا آقا فرما رہے وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ صحابہ عرض کرتے آقا کون؟ قیل من یا رسول اللہ، صحابہ عرض کرتے حضور کون تباہ و برباد ہو، کس کی ناک خاک آلود ہو؟ میرے آقا فرماتے ہیں وہ شخص جس کو اس کے والدین بڑھاپے کی حالت میں مل گئے اور اس نے والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی، وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ جس کو والدین مل گئے اور اس نے والدین کی خدمت کر کے جنت کو نہ پایا۔ پھر میرے پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک صحابی آقا کی بارگاہ میں آئے، عرض کرتے ہیں حضور والدین کا اس دنیا میں اولاد پہ کیا حق ہے؟ غور کرے آقا کے فرمان پر، والدین کا اس دنیا میں اپنی اولاد پر بولیں کیا حق ہے؟ قربان جائیں پیارے مصطفیٰ پر۔ آقا فرماتے ہیں سمجھ لو اس دنیا کے اندر تمہارے والدین تمہاری جنت بھی ہیں تمہارا دوزخ بھی ہیں۔ گویا اگر جنت جانا چاہتے ہو تو والدین کی خدمت کر لو، اگر خدمت والدین کر لی تو جنت مل جائے گی، اگر والدین کو اف کہنے لگے جھڑکنے لگے والدین کی خدمت نہ کی تو دنیا میں سمجھ لو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امام ترمذی یہ حدیث مبارکہ جامع ترمذی ملا ہے، آقا فرماتے ہیں ما اکرم شاب شیخن، ایسا جوان جو کسی بوڑھے کا احترام اس کے بڑھاپے کی وجہ سے کرے، جو کسی بوڑھے کا احترام اس کے بڑھاپے کی وجہ سے کرے۔ آج ایک شکوہ بڑا عام ہے کہ بڑھاپے میں ہماری خدمت کوئی نہیں کرتا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑھاپے میں خدمت کروانے کا اصول بتا دیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم بوڑھے ہوں کوئی ہمارا خادم ہو، خدمت گزار ہو، ہماری آؤ بھگت کرنے والا ہو، ہمارا خیال رکھنے والا ہو، تو پیارے آقا کے فرمان پہ عمل کر لیں۔ آقا فرماتے ہیں ما اکرم شاب شیخن، وہ جوان جو کسی بوڑھے کا احترام اس کے سفید بالوں کی وجہ سے کرتا ہے، اس کے بڑھاپے کی وجہ سے کرتا ہے، جب وہ جوان خود بوڑھا ہوگا رب کائنات اس کے بڑھاپے میں اس کی خدمت کے لیے ایسے شخص کو متعین کر دے گا، وہ بوڑھا پھر جو چاہے گا وہ جوان اس کی خدمت میں پیش کرتا رہے گا۔ میرے آقا نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کے بڑھاپے کی زندگی آسان ہو جائے، بڑھاپے کے دن آسان ہو جائیں، پریشانی میں مبتلا نہ ہو، اس کے آخری ایام آسانی سے گزریں، وہ کیا کرے؟ جوانی میں بوڑھوں کا احترام کرے، جوانی میں بوڑھوں کا اونچا بولیں احترام کرے۔
اگر کوئی بوڑھا گلی میں نظر آ جائے، نابینا ہو، بوڑھا ہو، کمزور ہو، تو جوان اس کو دیکھ کے گزر نہ جائے، اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے گھر تک پہنچا دے۔ اگر کوئی بوڑھا شخص کہے کہ پانی دے دو تو وہ پانی دے، کوئی خدمت کا کہے تو خدمت کر دیں۔ آقا نے فرمایا وہ جوان جو جوانی میں بوڑھوں کی تعظیم کرتا ہے، تکریم کرتا ہے، بوڑھوں کا حیا کرتا ہے، جب وہ جوان بوڑھا ہوگا اللہ اس بوڑھے کی خدمت کرنے والے کہیں پیدا کر دے گا۔ تو بولیں اب یہ اصول آقا نے دیا، ہمیں اپنانا چاہیے یا نہیں؟ بولیں۔ اس لیے جوانوں اپنی جوانی کے دنوں میں بوڑھوں کا حیا کرو، اور ان بوڑھوں میں پھر رب کائنات نے سب سے پہلا حق والدین کا رکھا۔ اپنے گھر میں والدین موجود ہیں، والدین کی خدمت کریں، ان کا حیا کریں، ان کا احترام کریں۔ جب آپ بڑھاپے کو جاؤ گے اللہ آپ کے حیا کرنے والے پیدا کر دے گا۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ انسان جو حج کا اجر اور ثواب چاہتا ہے، کس عمل کا؟ اونچا بولیں۔ حج کا۔ گرمی زیادہ تو نہیں ہے؟ باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ اندر سے ناراض تو نہیں ہو رہے کہ علامہ صاحب نے آج کون سا کھاتا کھول دیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ کئی ساتھی سوچ رہے ہوں گے بھی علامہ صاحب تو آتے تھے، محبت رسول پہ خطاب ہوتا تھا، ہم بھی مزہ لیتے تھے، گھنٹہ خطاب ہوتا چلے جاتے، تو آج یہ کون سے راستے پہ چل پڑے؟ تحریک منہاج القرآن زندگی کے کسی پہلو کو تشنا نہیں چھوڑتی، اس لیے توجہ کریں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر آپ مقبول حج کا اجر چاہتے ہیں، اور حج اس دور میں تو بڑی مشکل عبادت ہے، ہر دور میں مشکل رہی ہے، لیکن اس دور میں بالخصوص میرا خیال ہے کچھ 6 لاکھ کے قریب اخراجات ہو جاتے ہیں، پھر آنا جانا کتنا مشکل ہے، پھر وہاں پہ مناسک حج کو ادا کرنا کتنا مشکل ہے، اور وہ سارے خرچے کر کے جب حاجی گھر لوٹتا ہے اگر پوچھے حج قبول ہو گیا تو وہ تھوڑی دیر سوچ کے چپ ہو کے کہتا ہے اللہ ہی جانے۔ تو اگر ہم کہیں بھئی اتنے خرچے کر کے گئے، بڑے بھاگ دوڑ کی، پاؤں سوج گئے، راتوں کو جاگتے رہے، دنوں کو بھاگتے رہے، تو پھر بھی حج قبول ہونے کی کوئی شرط؟ کہتا ہے مجھے نہیں پتا۔ اس حج جس پہ خرچے کیے قبول ہونے کا پتہ ہے یا نہیں؟ آئیے میں وہ طریقہ بتاتا ہوں جس میں حج کی قبولیت کا اجر مل جائے اور گھر بیٹھے مل جائے۔ میرے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ انسان جس کے والدین اس کے گھر میں موجود ہیں، اگر وہ محبت کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ ایک نگاہ اپنے والدین کے چہرے پہ ڈالتا ہے، آقا فرماتے ہیں وہ ایک نگاہ والدین کو دیکھتا ہے، رب کائنات اس کی ایک نگاہ کا صدقہ اس کو ایک مبرور حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ آئے ہاں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ صدقے جائیں آقا کی عطاؤں پر، صدقے جائیں اللہ کی رحمتوں پر۔ وہ انسان جو ایک بار محبت کے ساتھ اپنے والدین کے بولیں چہرے کو دیکھتا ہے، کیا کرتا ہے؟ والدین کے چہرے کو دیکھتا ہے، اللہ اسے مقبول حج کا ثواب دیتا ہے۔ اب صحابی تجسس میں پڑے، ہمارے جیسے کئی حریص ہوں گے نا، صحابی عرض کرتے ہیں حضور والدین تو اب گھر میں ہوتے ہیں، تو گھر میں
اگر بندہ ایک دن میں 100 بار والدین کا چہرہ محبت سے دیکھے، آئے ہائے آئے ہائے، اگر گھر میں 100 بار اپنے والدین کا چہرہ محبت سے دیکھے تو کیا اللہ 100 حج کا ثواب دے گا؟ کیا اللہ 100 حج کا ثواب دے گا؟ میرے آقا فرماتے ہاں، وہ اللہ عطا کرنے والا ہے، وہ عطا کرتا جائے، اس کے خزانے میں کمی نہیں آتی۔ تو مجھے بتائیے، باقی عبادات اپنی جگہ، ایک والدین کا چہرہ دیکھنے سے ہی حج کا اجر پاتے جائیں اور جنت کا راستہ سیدھا کرتے جائیں۔ بولیں اب جنت پانا کو مشکل رہ گیا؟ بولیں تو جنت ہمارے گھر میں آئی یا نہیں آئی؟ جنت اللہ نے ہمارے گھر میں دے دی۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میرے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، خواب میں نے جنت میں گیا اور جنت میں نے تلاوت قرآن مجید کی آواز سنی۔ خواب پیارے آقا کا ہے، آقا فرماتے ہیں جنت میں نے تلاوت قرآن مجید کی آواز سنی، تو میں نے پوچھا کہ یہ کس کی تلاوت قرآن کی آواز ہے؟ آقا کو بتایا گیا حضور یہ آپ کے غلام حضرت حارثہ بن نعمان کی تلاوت کی آواز ہے۔ حارثہ بن نعمان تلاوت قرآن کرتے اور ان کی تلاوت کی آواز جنت میں سنائی دیتی۔ میرے پیارے آقا سے پھر وہ فرشتے عرض کرتے ہیں حضور آپ کی امتیوں کی نیکیوں کا بڑا کمال ہے، بڑا اجر ہے، اور یہ حارثہ بن نعمان اس کی نیکی یہ تھی کہ یہ سب سے بڑھ کر والدین کے خدمتگار تھے، والدین کے خدمتگار تھے، والدہ سے حسن سلوک کرنے والے تھے۔ اس والدین کی خدمت کا صلہ یہ وہ تلاوت قرآن زمین پہ کرتے، آواز جنت میں سنائی دیتی۔ سامعین اب میں اس اگلے حصے کی طرف آتا ہوں۔ والدین ماں اور باپ کو کہتے ہیں۔ رب کائنات نے روئے زمین پر اپنی رحمتوں کے رنگ سارے کے سارے ماں اور باپ کے اندر سمو دیے۔ اگر زمین پر کوئی اللہ کی رحمت کا نظارہ کرنا چاہے، زمین پر رب کائنات کی رحمت کا جلوہ کرنا چاہے، زمین پر رب کائنات کی رحمتوں کی بارش دیکھنا چاہے، وہ اپنے گھر میں اپنی ماں کو دیکھے۔ رب کائنات نے اس زمین پر اپنی رحمت ماں کے روپ میں اتاری ہے۔ اور غور کریں لفظ ماں پر، اور اپنی توجہ میں اپنی ماں کو لے آئیں۔ لفظ ماں کتنا میٹھا ہے، کتنا پیارا ہے۔ پھر ہم اپنی زبانوں میں کوئی امی جی کہتا ہے، کوئی اماں جی کہتا ہے، کوئی اماں پکار لیتا ہے، کوئی مدر کہہ لیتا ہے، کوئی ممی کہہ لیتا ہے۔ جس انداز سے بھی ماں کو بلائیں لفظ بدلتا ہے، مٹھاس نہیں بدلتی۔ غور کرنا، لفظ بدلتا ہے، مٹھاس نہیں بدلتی۔ لفظ ماں کے لیے جو بھی بول لیں اس کے اندر چاشنی اسی طرح کی ہوگی۔ اب لفظ ماں پہ غور کریں، یہ 3 حروف کا مجموعہ ہے، میم، الف اور نون۔ اب ان تینوں حروف کے مجموعہ پہ توجہ کرنا۔ میم سے مراد محبت، الف سے مراد ایثار اور قربانی، اور نون سے مراد نہ ڈر۔ ماں اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت اپنی اولاد سے کرتی ہے۔
ماں کا جذبہ ایثار اور قربانی سب سے زیادہ اپنی اولاد کے لیے، اور ماں اپنی اولاد کی خاطر نہ ڈر ہو جاتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اپنے تصورات میں، خیالوں میں اپنی امی جی کو لائیں، ماں کو لائیں، پھر اس ماں کے ساری زندگی کے عمل کو دیکھیں اور محبت کو دیکھیں جو میری ماں کو محبت مجھ سے ہے۔ میم سے مراد محبت، میں وقت بچانا چاہتا ہوں۔ الف سے مراد جذبہ ایثار اور قربانی، ماں ساری زندگی اولاد پہ قربانیاں دیتی رہتی ہے، اولاد کی امید سے لے کر ولادت تک، پھر ولادت سے لے کر اگر اولاد بیٹا بڑھاپے کو بھی چلا جائے اور ماں موجود ہو تو وہ بوڑھی ماں کبھی بھی نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے کو کوئی نقصان پہنچے، کہ چاہتی ہے بیٹا منہ موڑ بھی لے، ماں پھر بھی کہتی ہے مینڈا پتر، مینڈا سونا پتر۔ اولاد منہ موڑے، ماں تب بھی نہیں موڑتی۔ اور نون سے مراد نہ ڈر۔ اب اس نقطے پہ غور کرنا، ماں ایک عورت ہوتی ہے، عورت ایک صنف نازک ہے، عورت کے اندر نفسیاتی طور پہ خوف اور ڈر ہوتا ہے، اور اس ڈر کی کیفیت یہ ہے، ہمارے گھر ہیں، حویلیاں ہیں، سارا دن ہماری بچیاں، بہنیں، عورتیں، مائیں وہ اسی گھر کے اندر چلتی ہیں، پھرتی ہیں، کام کاج کرتی ہیں، لیکن جب رات کو اندھیرا ہو جاتا ہے تو اسی گھر کے اندر کمرے سے نکل کے باہر جانا ہو تو اندھیرے میں وہ اکیلی باہر نکلتی ہے کہ نہیں؟ بولیں، نہیں نکلتی۔ اگر کہیں بھی کیا ہو گیا، سارا دن اسی حویلی میں، اسی چار دیواری میں پھرتی رہی ہو، وہی گھر ہے، نکلو، تو وہ کہتی ہے نہیں، ہمیں ڈر لگتا ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے۔ تو وہ ماں جس کو اپنی ذات کی خاطر رات کے لمحات میں کمرے سے نکلتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اگر اس ماں کو اپنی اولاد کی خاطر کمرے سے نکلنا تو دور کی بات، اولاد کی خاطر پورے محلے میں چلنا پھرے، شہر سے شہر چلنا پھرے، دوسروں سے لڑنا پھرے، وہ ماں اپنی ذات کی پرواہ نہیں کرتی، اولاد کی خاطر اتنی نڈر ہو جاتی ہے کہ ڈر خوف بھول جاتی ہے۔ پھر لفظ ماں پہ غور کریں، اس سے اگلا نقطہ دینے لگا۔ لفظ ماں جتنی زبانوں میں بھی بولیں گے، کثیر زبانوں میں لفظ ماں میں میم کی آواز ہوگی۔ کیا؟ کون سی آواز؟ میم کی آواز ہوگی۔ اب میں یہ نقطہ دینا چاہتا ہوں کہ ماں کے اندر یہ رحمت آئی کہاں سے؟ انسانی ذہن میں سوال آتا ہے کہ رشتے رب کائنات نے سارے عطا کیے، والد بھی رب نے دیا، بہن بھائی بھی اللہ نے دیے، چچا، ماموں، خالائیں، پھوپھیاں، سارے رشتے اللہ نے عطا کیے، لیکن ماں جیسا اور کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ذہن میں سوال آتا ہے، رب کائنات سب سے زیادہ رحمت تو نے ماں میں رکھی، تو ماں کے اندر یہ رحمت آئی کدھر سے ہے جو اور کسی میں نہیں ہے؟ کوئی ذریعہ تو ہوگا۔ تو وہ نقطہ اب توجہ سے سنیں، جتنی زبانوں میں لفظ ماں بولیں، کثیر زبانوں میں لفظ ماں کے اندر میم کی آواز ہے۔ انتہائی ایمان افروز نقطہ ہے۔ ماں بولے تو میم، امی بولے تو میم، مدر بولے میم۔ فارسی میں ماتو کہا جاتا ہے، ماتو میں بھی میم۔ عربی میں کہا جاتا ہے، کے اندر میم۔ پنجابی میں اور سرائکی میں اماں کہا جاتا ہے، اماں کے اندر بھی میم۔ کثیر زبانیں اٹھائیں۔ پھر وہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے، ابھی کچھ سال کے قریب کی عمر میں جاتا ہے،
وہ بچہ چاہے عرب معاشرے کا ہو، سرائکی معاشرے کا ہو، پنجابی معاشرے کا ہو، چاہے یورپ چلے جائیں، بچہ کسی علاقے کا ہو، جب وہ سال کے قریب پہنچتا ہے بولنے لگتا ہے تو جب پہلی بار وہ زبان سے ماں کو بلاتا ہے تو پہلے جو لفظ نکلتے ہیں وہ مم کر کے پکارتا ہے، بعد میں جو نام دے لے، لیکن وہ بچہ جب نیچرل زندگی میں آ کے پہلی بار بولتا ہے تو میم کی آواز کے ساتھ ماں کو بلاتا ہے۔ یہ ہمارے گھروں کا تجربہ ہوگا۔ ذہن میں سوال آتا ہے رب کائنات یہ ہر جگہ پہ ماں میں میم کہاں سے؟ توجہ ہے؟ ہر جگہ پر ماں میں میم کہاں سے؟ پھر ماں کے اندر یہ ساری رحمت اور شفقت کہاں سے؟ تو رب کائنات کا جواب آتا ہے یہ جستجو رکھنے والوں کہ ماں میں رحمت کہاں سے آئی، اس نقطے کو دل میں بٹھا لو کہ میں رب کائنات نے ساری مخلوقات کو بنایا، جمی مخلوقات کو بنا کر میں نے ساری مخلوقات کے لیے رحمت اپنے محبوب احمد مجتبی حبیب کبریا شفیع المذنبین حضرت محمد مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ میں نے پوری کائنات کی رحمت اپنے پیارے مصطفیٰ محمد عربی کو بنایا، پھر اپنے مصطفیٰ کو رحمت بنا کر مصطفیٰ کی رحمت سے پوری کائنات کو رحمت عطا کرتا گیا۔ جب زمین پر میں نے رحمت عطا کرنا چاہی، زمین پر رحمت کا رنگ دینا چاہا تو وہ میں نے ماں کو دیا، اور ماں کے الفاظ میں میم کو رکھا۔ یہ ماں کے اندر ساری کی ساری رحمت یہ محمد کی میم سے آئی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر۔ یہ ماں میں ساری شفقت، ماں میں ساری رحمت، یہ ماں کی رحمت کے جمی جلوے اگر ان کا مرکز دیکھنا چاہو، ان کا منبع دیکھنا چاہو، ان کی ابتدا دیکھنا چاہو، اس کی بنیاد دیکھنا چاہو تو رحمت مصطفیٰ کو دیکھو، جلوہ مصطفیٰ کو دیکھو۔ میں نے رحمت مصطفیٰ کا حصہ ماں کو دیا، پھر اعلان کر دیا دنیا والوں زمین پر اگر رب کی رحمت دیکھنا چاہتے ہو تو ماں کو دیکھو، ماں کی رحمت کو دیکھ کر اندازہ کر لو میں رب تم سے 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں۔ ماں کی رحمت کو دیکھ کے اندازہ لگا لو، تم ناراض ہو بھی جاؤ تو ماں ناراض نہیں ہوتی، تم چہرہ پھیر بھی لو تو ماں نہیں پھیرتی، تم اٹھ کے چلے بھی جاؤ تو پھر بھی ماں انتظار میں رہتی ہے۔ اگر ایک محبت کرنے والی ماں کے محبت اور ممتا کا حال یہ ہے تو پھر وہ جو 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرتا ہے، آئے ہائے، جو 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرتا ہے پھر اس کا انتظار کا عالم کیا ہوگا، پھر اس کی رحمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ وہ رب کائنات بندے تمہیں بخشنے کا بہانہ تلاش کرتا ہے، یہ سارے کے سارے اس نے بہانے بنائے، کبھی والدین کو راضی کرو جنت، کبھی رشتہ داروں کو راضی کرو جنت، کبھی پڑوسیوں کو راضی کرو جنت، کبھی حقوق العباد ادا کرو جنت، حقوق اللہ ادا کرو جنت۔ ارے جدھر دیکھو رب کائنات نے جنتوں کے راستے کھول رکھے ہیں، اگر ہم اس طرف نہیں جاتے تو رب کیا کرے۔ جب ہماری مرضی کہ ہم کسی راستے سے بھی رب کی طرف جاتے ہیں یا نہیں جاتے۔ پھر سامعین، ماں اور باپ کا مقام کیا ہے؟ ماں اور باپ اولاد کے لیے جنت کا دروازہ ہے، اولاد کے لیے جنت کا دروازہ ہے۔
پیارے آقا علیہ السلام کی احادیث مبارکہ سے فہم ملتا ہے کہ اگر جنت کے دروازے کا اوپر کا حصہ چومنا چاہو، مجھے نہیں پتا سرائکی میں اب دروازے کے اوپر نیچے کے حصے کو کیا کہتے ہیں، اگر آپ بول دیں تو میں جملہ کہہ دوں گا، چگاٹ۔ اگر جنت کے دروازے کی چگاٹ کو چومنا چاہو، جنت دے دروازے کی چگاٹ نو چومنا چاہنے تے باپ دے متھے نو چوم، باپ دے اونچا بولو متھے نو چوم۔ تے اگر جنت دے دروازے دا نچلا حصہ انہوں کی کہندے نے جی درسال، پنجابی میں ہمارے شاید سردل کہتے ہیں۔ اگر جنت دے دروازے دا نچلا حصہ چومنا چاندے تے ماں دے قدمہ نو چوم۔ جنت دے دروازے دا اوپر والا حصہ باپ دا متھا پیشانی، اور جنت دے دروازے دا نچلا حصہ ماں دے قدم، تو پوری جنت دا دروازہ کی بنیا؟ ماں تے باپ۔ ماں تے باپ نو راضی کر سدھا جنت دا دروازہ۔ اور ماں باپ کا مقام کیا ہے؟ ایک واقعہ جس کو امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ انیس الجلیس میں لائے۔ اب ماں کی دعا کا مقام کیا ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا دور ہے، اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید خاندان ہے۔ اس خاندان کا ایک جوان روم کے علاقہ میں عیسائیوں کے ساتھ جنگ تھی تو وہ جہاد پہ گیا۔ جب جہاد پہ گیا تو وہ جوان قیدی ہو گیا، جوان قید میں چلا گیا، عیسائیوں نے اسے جیل میں ڈالا، بیڑیاں لگا دی۔ اس جوان کی ماں ہر روز حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آتی اور کہتی کہ اے اللہ کے ولی، اے جنید بغدادی دعا کریں میرا بیٹا آزاد ہو جائے۔ گفتگو کے آخری حصے میں داخل ہو گئے ہیں، بالکل آپ توجہ اور اہتمام کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ ہر روز اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آتی، کہتی دعا کریں میرا بیٹا آزاد ہو جائے۔ حضرت جنید بغدادی ہر روز اس ماں کو حوصلہ دیتے، دعا کرتے، کہتے جا ماں اللہ خیر کرے گا، بیٹا آ جائے گا۔ 3 ماہ گزر گئے، بیٹا آزاد ہو کے نہیں آیا۔ جب 3 ماہ گزر گئے، اب ماں اپنے بیٹے کے ہجر میں تڑپ اٹھی، ماں بیٹے کے فراق میں تڑپ اٹھی۔ ماں کی ممتا اب کمال پہ چلی گئی، ماں گھر میں بیٹھی بیٹھی رو پڑی، اور رو کے وہ ارادہ کرتی ہے کہ آج حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں جاؤں گی، 1 نہیں 2 دعائیں کرواؤں گی۔ کتنی؟ 2۔ اور وہ 2 کیا کہوں گی کہ دعا کریں یا بیٹا آزاد ہو کے آ جائے، اگر بیٹا نہیں آتا تو مجھے موت آ جائے، مجھے موت آ جائے۔ ماں گھر سے روتی روتی اٹھی، آئی حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں، آ کے کہتی ہے کہ حضرت جنید بغدادی آج 1 نہیں 2 دعائیں لائی ہوں، مرضی آپ کی جو کر دیں۔ اور یہ جملے کہتی کہتی ماں کی سسکیاں نکل گئی، ماں زاروں قطع رو پڑی، کہتی ہے حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ یا تو دعا کریں بیٹا آزاد ہو کے آ جائے، یا رو کے کہتی ہیں کہ دعا کریں اللہ مجھے اٹھا لے، مجھے موت آ جائے۔ جب وہ ماں سسکیاں لے کے رو پڑی، حضرت جنید بغدادی نے جب اس کی حالت کو دیکھا، آپ نے کشف کیا،
کشف سے دیکھ کر آپ بول کے کہتے ہیں ارے نیک ماں اٹھ گھر چلی جا، 2 دنوں کے بعد تیرا بیٹا تیرے گھر ہوگا۔ ماں چلی گئی، 2 دن گزرے، وہ جوان بیٹا آزاد ہو کے ماں کے گھر آ گیا۔ جب بیٹا گھر پہنچا ماں خوش ہوئی، بیٹے کو ملی اور فوراً بیٹے کو ساتھ لیا اور کہا کہ چلو جنید بغدادی کی بارگاہ میں چلتے ہیں، انہوں نے دعا کی تھی تم آزاد ہوئے ہو۔ بیٹے کو لیا تو آئی جنید بغدادی کی بارگاہ میں، کہتی ہے پیر صاحب آپ کی دعا سے بیٹا آزاد ہو گیا۔ تو حضرت جنید بغدادی کی آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے، کہتی ہیں کہ اے ماں اگر میری دعا سے آزاد ہوتا تو 3 ماہ پہلے ہو جاتا، یہ میری دعا سے آزاد نہیں ہوا، یہ جب تم نے رو کر بلک کر تڑپ کر بیٹے کی محبت میں دعا کی تو تیری دعا میں اتنا اثر تھا کہ اللہ کا عرش کانپ اٹھا، تیری دعا کے صدقے اللہ نے تیرے بیٹے کو آزاد کر دیا۔ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ اس جوان بیٹے کو کہتے بیٹے تو بتا کیسے آزاد ہوا؟ وہ بیٹا کہتا ہے کہ نماز ظہر کے بعد کا وقت تھا، میں جیل میں تھا، بیڑیاں مجھے ڈالی گئی تھی، اچانک میری بیڑیاں ٹوٹ گئیں، زنجیریں خود ٹوٹ گئیں۔ وہ جو ان کے سپاہی تھے دربان، وہ جیل کے اندر آئے، مجھے مارا پیٹا، کہا تو نے کیسے توڑی ہیں؟ میں نے کہا میں نے نہیں توڑی، خود ٹوٹی ہیں۔ انہوں نے دوبارہ ڈالی تو پھر ٹوٹ گئیں۔ انہوں نے مجھے لیا تو لے کے چلے گئے بادشاہ کے پاس، سپہ سالار کے پاس، اس کو جا کے بتایا کہ عجیب واقعہ ہے، ہم اس جوان کو بیڑیاں ڈالتے ہیں یہ خود ٹوٹ جاتی ہیں۔ بادشاہ نے کہا میرے سامنے ڈالو، سامنے ڈالی گئی پھر ٹوٹ گئیں۔ بادشاہ عیسائی اہل کتاب تھا، اس کے دربار میں پادری تھا، اس نے پادری کو کہا کہ حساب لگاؤ ماجرا کیا ہے۔ پادری حساب لگانے لگا، حساب لگاتے لگاتے اچانک قریب آیا اس جوان کے، اور اس جوان کے کان میں ایک بات کرتا ہے، توجہ سے سنو، اس کے جوان کے کان میں کہتا ہے اے جوان کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اے جوان کیا تیری ماں زندہ ہے؟ وہ جوان کہتے ہاں زندہ ہے۔ وہ پادری چونک کے بادشاہ کو کہتا ہے ارے بادشاہ اس جوان کی ماں زندہ ہے، اس جوان کی ماں اس کی محبت میں تڑپ کر بلک کر رب کی بارگاہ میں اس کی آزادی کی دعائیں کر رہی ہے، اس کی دعا سے اللہ کا عرش کپ کپا رہا ہے، اگر اس کو آزاد نہ کیا تو اس کی ماں کی بد دعائیں تمہارے تخت کو بھی لے ڈوبے گی۔ انہوں نے فوراً جوان کو آزاد کر دیا۔ جوان 2 دنوں کے بعد ماں کے پاس پہنچا، حضرت جنید بغدادی نے فرمایا اے ماں یہ طاقت تمہاری دعا کی ہے۔ تو سامعین آئیے اپنی ماؤں کو راضی رکھیں تاکہ ان کی دعائیں ہماری زندگی بدلنے کے لیے کافی ہوں۔ اور پھر جو آخری پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر ماؤں کو والدین کو ناراض کریں، کیا کریں؟ ناراض کریں، وہ زبان سے اظہار کریں یا نہ کریں۔ اب میں ایک سائنٹیفکلی ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں، وہ والدین زبان سے بد دعا دیں یا نہ دیں، اگر والدین کو تنگ کریں، پریشان کریں، اولادیں والدین کی بات نہ مانیں، اولادیں فحاشی کی طرف جائیں، عریانی کی طرف جائیں، بے حیائی کی طرف جائیں، لڑائی جھگڑوں فسادات کی طرف جائیں، جن جوانوں سے والدین ناراض ہوتے ہیں وہ والدین زبان سے اظہار کریں یا نہ کریں، ان کی ناراضگی کی دل کی کیفیت کی وجہ سے غیر مرئی شعائیں ان کے جسم سے خارج ہوتی ہیں۔ والدین کے جسم سے غیر مرئی شعائیں خارج ہوتی ہیں،
اور وہ غیر مرئی شعائیں اولاد کی زندگی پر نیگیٹو اثر چھوڑتی ہیں، پھر ان کی زندگی کے ایام خود خراب ہوتے چلے جاتے، مشکل سے مشکل ہوتے چلے جاتے، تنگی کی طرف چلے جاتے۔ اگر والدین کو راضی رکھیں، والدین زبان سے اظہار کریں یا نہ کریں، ان کے دل کا سکون دیکھ کر اللہ خود اولاد کے لیے راستے کھولتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے آئیے آج عہد کریں کہ اپنے والدین کو ناراض بولیں، اونچا بولیں، نہیں کریں گے، والدین کو راضی رکھیں گے۔ اور جو پیغام دینا چاہتا ہوں آج کے اس دور میں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری زندگی کامیاب گزرے، میری زندگی کامیاب گزرے، امتحانوں میں کامیاب ہو جاؤں، بزنس اور کاروبار میں کامیاب ہو جاؤں، معاشرتی لین دین میں کامیاب ہو جاؤں۔ کیا کامیابی چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ سب چاہتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں۔ ہر کوئی کامیابی چاہتا ہے۔ تو میں اب کامیابی کا اصول بتانے لگا ہوں اختتام پر۔ ہم پھر اس کامیابی لینے کے لیے ساری رات محنت کرتے ہیں۔ کئی کامیابی لینے کے لیے وقت کے پیروں کے پاس جاتے ہیں، دعا کروانے، دم کروانے، تعویذ لینے۔ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، لین دین میں پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے حالات سیدھے ہو جائیں۔ ایک جملے پہ توجہ کریں، اگر دنیا کے ہر میدان میں کامیابی چاہتے ہیں اور کامیابی پانے کے لیے بڑے بڑے پیرانے کرام کے دروازے پہ جاتے ہیں، جائیں، جانا جائز ہے، لیکن اگر گھر کے پیروں کو ناراض کر کے جائیں، یہ جملہ ضائع نہیں کرنا، اگر گھر کے پیروں کو ناراض کر کے جائیں تو وقت کے غوث کے پاس بھی جا کر بیٹھے ہوں گے، اس غوث کی دعا بھی آپ کے حق میں کچھ کام نہیں کرے گی۔ باہر کے غوث کو تلاش کرنے سے پہلے اپنے گھر کے غوث کو دیکھو، گھر کے پیر کو دیکھو، جس کی ماں ناراض ہے، جس کا باپ ناراض ہے، وہ وقت کے مجدد کی بارگاہ میں کیوں نہ بیٹھا ہو، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنی زندگیوں کی ڈائریکشنز کو سیدھا کر لیں۔ ماں باپ ناراض ہو، آپ مسجد میں بیٹھ کے نمازیں پڑھ رہے ہوں، اللہ راضی نہیں ہوگا۔ گھر میں ماں باپ ناراض ہو اور آپ روزہ رسول پہ بیٹھے ہوں، پیارے مصطفیٰ راضی نہیں ہوگے۔ اس لیے والدین کے مقام کو ہلکا نہ سمجھیں، والدین کی عظمت کو معمولی نہ سمجھیں۔ دنیا میں سب سے بڑے پیر رب کائنات نے ماں باپ کو بنایا ہے، اس لیے پہلے گھر کے پیروں کو راضی کریں، گھر کے پیروں کو راضی کریں، اور اپنی زندگی کا کوئی چھوٹا کام ہو یا نیا کام ہو، کام چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا ہو، جب ابتدا کرنے لگے تو کوشش کریں کہ مشورہ سب سے پہلے اپنی ماں سے کریں۔ ہمارا معمول ہے جب آغاز کرتے ہیں کاروبار کا، نیا مکان اور گھر بنانے لگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں پیر صاحب کو بلائیں، وہ بنیاد رکھے۔ عمل ہے ہمارا یا نہیں ہے؟ سارے عمل جائز ہیں، لیکن سب سے پہلی بنیاد اپنی ماں اور باپ سے رکھوائیں، پھر باقیوں کا آنا بھی قبول ہو جائے گا۔ خدا کے لیے
تحریک منہاج القرآن کے اس پیغام کو سمجھیں. اگر گھروں کو جنت کا ماحول دینا چاہتے ہیں تو پھر جو حق جس کا ہے اس کو دیا کریں. میرے آقا نے، رب کائنات نے والدین کو الگ حق دیا، بیوی اور بچوں کو الگ حق دیا، رشتہ داروں کو الگ حق دیا. سب کو ان کے حق ادا کرے، زندگی آسان ہو جائے گی. رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں پیارے محبوب علیہ السلام کے صدقے جمی حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو جوان بیٹھے ہیں، جو بزرگ احباب بیٹھے ہیں جن کے والدین زندہ ہیں، اگر والدین کے ساتھ کوئی دوری ہے تو گھر میں جا کے پہلا کام یہ کرے کہ والدین کو راضی کر لیں. خدا کے لیے والدین کو راضی کر لیں، زندگی میں سکون مل جائے گا. اور جن کے والدین کا وصال ہو گیا وہ ہر روز